نماز کے بغیر جو اپنی زندگی گزارتے ہیں ان کی زندگی میں سوائے ٹینشن اور دکھ کے اور ہو کیا سکتا ہے؟ خشوع کے ساتھ نماز کرنا سیکھو. نماز پڑھنے کے بعد آپ ہلکے پھلکے پاؤ گے اپنے آپ کو. رقت کے ساتھ اللہ کے حضور گڑ گڑاتے ہوئے سجدے کرو, اس کا اپنا سرور پاؤ گے. اللہ اکبر. لیکن ایک بندہ کہے کہ جناب میں نماز پڑھتا ہوں لیکن ایسی کیفیت تو پیدا نہیں ہوتی, تو شیطان اس کو کہتا ہے کیا فائدہ ایسی نماز پڑھنے کا. لوگ بھی کہتے ہیں فلاں بندے سے یہ جرم بھی سرزد ہوتا ہے, نماز بھی پڑھتا ہے, اس کی نماز کو مورد الزام بناتے ہیں. تو بندہ بھی کہتا ہے چھوڑے, نماز نے مجھے کیا فائدہ دیا. لیکن کہا نہیں نماز نہیں چھوڑنی. پہلے فرمایا نماز میں خشوع کرتے ہیں, یہاں فرمایا نماز کی محافظت کرتے ہیں. اگر کسی وجہ سے خشوع پیدا نہیں ہوتا چھوڑتے پھر بھی نہیں ہے. یہ اللہ کا فریضہ ہے. محدث کچھوچوی علیہ رحمہ سے ان کے ایک مرید نے کہا حضرت نماز پڑھتا ہوں لطف نہیں آتا, مزہ نہیں آتا. تو آپ نے حیرت سے کہا کہ اس کے باوجود پڑھتے تو ہو؟ کہا جی وہ تو اللہ کا حکم ہے, وہ تو پڑھتا ہوں. تو محدث کچھوچوی علیہ رحمہ جھومنے لگے, کہا واہ واہ تم لطف کے بندے نہیں اللہ کے بندے ہو. تمہیں سرور نہیں آتا پھر بھی پڑھتے ہو, اس کا مطلب ہے تم سرور کے لیے, مزے کے لیے, لطف کے لیے نہیں پڑھتے, تم تو اللہ کے لیے پڑھتے ہو. اللہ اکبر. تو بندہ سرور نہیں بھی آ رہا پھر بھی اپنے آپ کو کھینچ کے لا رہا ہے مسجد کے اندر. خیال تنگ کر رہے ہیں پھر بھی مصلی پہ اپنے آپ کو کھڑا کر رہا ہے. سوچے اس کو آوارہ پتے کی طرح کبھی ادھر پھینکتی ہیں لیکن پھر بھی وہ کھڑا ہوا ہے کہ میں نماز پوری کر کے جانی ہے. بار بار کبھی بھولتا ہے لیکن پھر دوبارہ نیت مان کے کھڑا ہو جاتا ہے, نہیں میں پوری کر کے جانی ہے. یہ کیوں کرتا ہے؟ میرے اللہ کا حکم ہے. تو خشوع کی وہ کیفیت نہ بھی ہو تو کہا محافظت پھر بھی کرتے ہیں. یہ خوش نصیب لوگ ہیں. اولئک هم الوارثون. یہ لوگ وارث ہیں. یہ لوگ جن میں یہ خوبی ہیں یہ وارث ہیں. کس چیز کے وارث ہیں؟ مال کے, دولت کے, کوٹھیوں کے, کاروں کے, محلات کے. کہا الذین یرثون الفردوس. یہ جنت الفردوس کے وارث. ہم فیہا خالدون. اس جنت سے وہ کبھی الگ بھی اس میں ہمیشہ رہیں گے. کیونکہ موت کو بھی موت آ چکی, اب موت بھی نہیں, اب ہمیشہ رہیں گے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا عددی تم جنتیوں کیا راضی ہو؟ اہل جنت کیا تم راضی ہو؟ تو وہ کہیں گے ہمیں کیا ہوا کہ ہم راضی نہ ہوں, ہمیں تو وہ ملا جس کا ہمیں تصور بھی نہیں تھا. ہمیں جنت مل گئی, محلات و قصور مل گئے. جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا, سب سے آخر میں, جس کو ہماری پنجابی میں پھاڑا کہتے ہیں, سب سے آخر میں, اس کو جنت میں کتنی جگہ ملے گی؟ جو بندہ سب سے آخر میں آتا اس کو دھوپ میں جگہ ملتی ہے, جو اس سے تھوڑا سا پہلے آ گیا اس کو برآمدے میں ملی, جو اس سے پہلے آیا اس کو اندر جگہ ملی. ایسے ہی ہوتا ہے. تو جو سب سے آخر میں جائے گا جنت میں تو وہ سب سے بڑا گنہگار ہوگا, اور جہنم کے رگڑے سہ سہ کے وہ جہنم سے نکلے گا سب سے آخر میں. بخاری شریف میں تذکرہ موجود ہے. اللہ کے حضور حاضر ہوگا اور اللہ اس بندے کو کہے گا بتا کیا چاہیے. وہ کہے گا مالک مجھے یہ چاہیے. اللہ فرمائے گا لک ما تمنیت, جو تو نے آرزو کی جات سب کچھ میں نے تیری جھولی میں ڈال دیا. اب جنت میں چلا جائے گا. اب اس کو تو یہ ہوگا سایہ دیوار میں جگہ مل جائے تو غنیمت ہے. جنت کے کسی درخت کے نیچے جھونپڑا لگا لوں تو کافی ہے. چلو کوئی 2 مرلے کا 3 مرلے کا کٹھیا بھی مل جائے تو کافی ہے. اس کے لیے تو اتنا ہی کافی کہ جہنم سے نکل گیا. لیکن اس کو کہا جائے گا جا جنت میں چلا جا, اور تیرے لیے جنت میں دنیا سے 10 گنا جگہ ہے. دنیا سے, بخاری کی روایت, 10 گنا جگہ. یہ 7 بر اعظم پہ پھیلا ہوا جہاں, اور اس کو 10 سے ضرب دیں, اتنی جگہ اس کی ہے جو سب سے آخر میں جائے گا. جب اللہ یہ فرمائے گا تو وہ کہے گا اتسخر وانت الملک, میرے رب تو مجھے رب ہو کے مذاق کر رہا ہے, مالک ہو کے مجھ سے مذاق کر رہا ہے, بادشاہ ہو کے مجھ سے مذاق کر رہا ہے. اس کو لگے گا ہی نہیں کہ مجھ کو, میں ساری زندگی پاپ کرنے والا لیکن ایمان کا چراغاں تو اندر تھا. اللہ اکبر. آج نکلے گا تو جنت میں سب سے آخر جانے والے شخص کو کتنی جگہ ملے گی؟ دنیا سے 10 گنا جگہ دنیا سے سب سے آخری شخص کو, پھاٹے شخص کو ملے گی. پھر بلال حبشی کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا؟ ابو بکر عمر کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا؟ بابا فرید گنج شکر, داتا گنج بخش علی اجویری, شیخ احمد مجدد الف ثانی کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا؟ نماز پڑھ رہا تھا کوئی شخص تو اتنی روشنی برستی ہے کہ گناہ کا تصور ہی محال ہو جاتا ہے. اور جناب یوسف کو پتا ہے کہ 7 دروازے بند ہیں اور تالے چڑھے ہوئے ہیں, لیکن اللہ کے یقین پہ حضرت یوسف دوڑتے ہیں. اللہ تالے پگھلا دیتا ہے.
दरवाजे खुलने लगते हैं, कुफल गिरने लगते हैं। जब कोई उसका हो जाए तो कोई कुफल, कोई रास्ते की बंदिश उसका रास्ता नहीं रोक सकती। अल्लाह बंद मुकफ्फल राहें भी कुशादा कर देता, उसके हो के तो देखो, उसके बन के तो देखो। तो उसके जब तुम बनोगे तो फिर सरखुरी तुम्हें मिलेगी।